جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر گروپ پاکستان کے چیئرمین جناب میجر ریٹائر اعجاز احمد خان صاحب. آئیے آج کی تقریب کے سلسلے میں ان سے ان کے ویوز لیتے ہیں. جی السلام علیکم میجر صاحب. السلام علیکم جی. میجر صاحب، آج جس طرح علی اکبر گروپ نے ایک نیا اپنا ایک منصوبہ لانچ کیا ہے سولر انرجی کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں آپ کے ویوز کیا ہیں؟ اس میں جی بیسیکلی چونکہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ علی اکبر گروپ جو ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم عام آدمی جو ہے اس کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں. تو ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہم نے جو ہے وہ سارا کاشت مطلب شروع سے زمین کی تیاری سے لے کے کٹائی تک ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. پہلے ہی اس میں سیڈ بھی شامل ہے، ساری ان پٹس بھی شامل ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت دو مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایک تو ہے پانی کی شارٹیج اور دوسرا ہے انرجی کرائسس. پانی کی شارٹیج کے لیے ہم نے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم جو ہے وہ لانچ کی ہوئی اسکیم. اس میں ہم فارمرز کو نئی ٹیکنیکس متعارف کرا رہے ہیں جس میں پانی کی کنزرویشن بھی ہوگی اور اس میں ییلڈ بھی بڑھے گی، کیونکہ باقی پوری دنیا میں ہائی ایفیشنسی سسٹم ہی چلتا ہے اریگیشن کا. لیکن انرجی کرائسس جو ہے، جو دوسرا سا ہمارا سب سے بڑا ملک کا پرابلم ہے انرجی کرائسس، شارٹ فال بہت بڑا ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیونکہ زمینداروں کو گاؤں میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے، وقت پہ ٹیوب ویل چلتا نہیں ہے، اس میں اس کی فصل پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے، نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے. اب نے سوچا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ امریکن ایک کمپنی ہے، یہ وہاں سے ٹیکنالوجی امریکن لے کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچر آج کیا. اور انشاءاللہ ہم اس فیلڈ میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم زمیندار کو ٹیوب ویل جو ہے سولر انرجی پہ وائبل پرائس میں، مطلب ریزنیبل پرائس میں ان کو لگائیں تاکہ اس کے پانی کی مشکلات دور ہوں. اچھا میں صاحب، ایک چیز اور ہے کہ جس طرح آپ نے زرعی ادویات کے سلسلے میں علی اکبر گروپ میدان میں آیا اور اس کے بعد جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں ان کو سب کو مات دے کے آج ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ فیوچر کے اندر علی اکبر گروپ جو ہے سولر انرجی کے میدان میں بھی پاکستانی صارفین کو ایسی ہی سہولتیں مہیا کرے گا؟ جی بالکل، میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ چونکہ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی بہتری کی جا سکے، کیونکہ جب عام آدمی کی بہتری ہوگی تو ہمارے ملک کی بہتری ہوگی. اس وقت جس طرح یہ انرجی کا ایک کرائسس جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر آدمی کو، اور خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر میں، یہ اس میں جو بھی گیپ ہے اس کو ہم دور کریں اور اس کو مطلب کم سے کم قیمت میں اس کو انشاءاللہ ہم سپلائی کریں گے. اچھا، یہ ایک متبادل ذرائع ہیں انرجی کے جس طرح یہ ہوگا، تو اس کے علاوہ بھی فیوچر کے اندر کیا علی اکبر گروپ جس طرح ونڈ انرجی بھی ہوتی ہے، ہائیڈل بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی قدم رکھنے کا ارادہ ہے علی اکبر گروپ کا؟ ان دی لانگ رن ونڈ انرجی میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں جی، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. لیکن فی الحال اس کی طرف ہمارا زیادہ زور ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر گھر میں جا سکتی ہے. ونڈ انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ پھر گریڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو تاکہ وہاں کی بچت ہو اور باقی لوگوں کو تاکہ مل سکے. اور زمیندار کی بہتری کے لیے ہمارا خیال ہوگا کہ ہم ان کو ایزی انسٹالمنٹ پہ ہم قرضے بھی ان کے لیے لے کے دیں گے بینکوں سے، اور ان کو ایزی انسٹالمنٹ پہ ہم یہ ان کے ٹیوب ویل لگوائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سعد اکبر خان صاحب جو کہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے علی اکبر گروپ پاکستان کے. آئیے آج کے کانفرنس کے سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سعد صاحب. وعلیکم السلام صاحب. اچھا سعد صاحب، علی اکبر گروپ پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے تو ایک بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے پاکستان کے اندر. تو آج جو آپ نے سولر انرجی کے سلسلے میں ایک لانچنگ سرمنی رکھی تھی، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. آج کی جو لانچنگ سیرمنی تھی جی، ایک جوائنٹ وینچر ہے ایک امریکن کمپنی ٹیکسلنٹ اور علی اکبر کے بیچ میں، اور جس کے ذریعے ہم امریکن سولر ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کنسیڈر کی جا رہی ہے تمام دنیا میں، اس کو پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپنے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے اور اپنے ہوم سولوشنز کے لیے. کیونکہ ہمارے اس ٹائم جتنا بھی کنزیومر ہے وہ ایک پریشر کے اندر ہے، کیونکہ گرمیوں میں 8 سے 10 گھنٹے اور سردیوں میں بھی 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کی روٹینز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. اور یہ ایک ایسی انرجی کا سورس ہے سولر جو ہے، جس کو رینیویبل انرجی کہتے ہیں، کہ جس کو ایک دفعہ انسٹالیشن کی تو قیمت ہے، لیکن اس کے بعد یہ 20 سے 25 سال کی لائف تک آپ کو مفت بجلی فراہم کرتا ہے. اور جو اس کا بیسک فوکس ہم کریں گے، اس کو ہم 3 سیگمنٹ میں فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کمرشل پہ، جہاں پہ ہمارے بہت ساری چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز، چھوٹے سیٹ اپس جو ہیں وہ نہیں چل پا رہے کیونکہ ان کی بجلی بند کر کے ہم ہاؤس کنزیومرز کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا ہے جو ہاؤس ہولڈ کنزیومرز ہیں آپ کے، ان کی جو کہ یو پی ایس لگاتے ہیں، پھر اس کی بیٹریاں بدلتے رہتے ہیں سارا سال، یا جنریٹر لگاتے ہیں اور بڑا مہنگا ترین ڈیزل اور پٹرول استعمال کر کے اپنی بجلی خود جنریٹ کرتے ہیں.
ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک دفعہ لگائیں، اور میٹر فیڈ رول بیک کی گورنمنٹ نے آپشن دے دی ہے. آپ جتنے یونٹ گورنمنٹ سے خریدتے ہیں آپ یونٹ رول بیک کروائیں اور اتنا ہی جو ہے پیسہ جو ہے بل کا واپس لے لیں حکومت سے. تو یہ ایک فیسلٹی حکومت نے ابھی علاؤدین صاحب جو ہیں، جو کہ چیئرمین آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ آلریڈی ہو چکی ہے. اور جو ہمارا مین بزنس ہے، جو کہ ہمارا مین فوکس ہے، وہ ہے پاکستان کا کاشتکار کے لیے ہم ڈرپ اریگیشن اور سولر کو پیکج کر کے دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے زرعی ترقیاتی بینک سے بات چیت جاری ہے. اگر ہم اس کو کر سکیں تو آپ یہ سمجھیں کہ نہ صرف پانی کی بچت، فصل کی پیداوار بہتر، بلکہ یہ کہ ڈیرا بھی اس کا اسی پہ چل جائے گا. اور 20 سال اس کی عمر ہے اس کی پینل کی، 20 سال تک اس کو بے دھڑک ہو کے چلائے. 20 سال تک کی اس کی وارنٹی جو ہے امریکن کمپنی اور علی اکبر کی طرف سے دی جائے گی اس کی، جو کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی بندے نے سولر کے اوپر 20 سال کی وارنٹی نہیں دی. سال سے 2 سال کی وارنٹی دی. اچھا، یہاں پہ صاحب میرا ایک آپ سے کوشچن ہے کہ جس جہازی سائز کے یہ پینل ہیں، کیا یہ مستقبل میں توقع کی جا سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ اس کی جو پرائس ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ عام کنزیومر جو ہے، عام جو گھریلو صارف ہے یا کاشتکار جو ہے وہ اسے افورڈ کر سکے. تو جس طرح شروع میں موبائل جو تھے وہ ان کے بھی ایک بڑے سائز تھے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ اگر جائیں یا جو بھی ہیں، تو کیا فیوچر کے اندر علی اکبر گروپ اس کے اندر ریسرچ کر کے اس کا سائز اور اس کی پرائس جو ہے وہ نیچے لے آئے گا؟ بالکل جی. دیکھیں، یہ ایک ہم اس وقت ایک ارلی اڈاپشن کی سٹیج پہ ہیں. ارلی اڈاپشن سٹیج وہ ہوتی ہے جب کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی نئی انٹروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کمپیوٹر ایک زمانے میں پورا کمرہ لیتا تھا ایک کمپیوٹر، اور کام اتنا بھی نہیں کرتا تھا جتنا آج کل آپ کا موبائل کرتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہوگی. اور دوسرا، یہ جو سائز ہم دیکھ رہے ہیں، جو پینلز ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ اس پینل کو چھوٹا کر کے بھی لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو چونکہ اسپیس اویلیبل تھا، ہم نے اس کو بڑے اسپیس کے اوپر اسپریڈ کر دیا. کیونکہ یہ تو میں ابھی پتہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ 5 مرلے کا ایک جو گھر ہے اس کے لیے یا اسمال ٹیوب ویل جو ہے اس کے لیے یہ کافی ہے. تو میرا ان سے مین کوشچن یہ تھا کہ جی 5 مرلے کے گھر کے لیے اگر یہی پینل لگانے ہو تو پہلے کنال کا علیحدہ جگہ خریدے. تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فیوچر کے اندر ان کا سائز اور پرائس کم ہونے کے چانسز ہیں اور کتنے عرصہ لگے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ 5 مرلے کے گھر میں انہوں نے نہ لان میں آنا ہے، انہوں نے جو آپ کی چھت کی ٹاپ کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ٹینکی ہوتی ہے اور جو خالی چھت ہوتی ہے وہاں پہ لگنا ہے. وہاں پہ کورڈ ایریا، یہ جو ابھی کور کر رہے ہیں، یہ 1600 اسکوائر فٹ ہے. بہت بڑا ایریا نہیں ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ایریا لگ رہا ہے. اگر آپ ان کو اکٹھا جوڑیں، اگر آپ اس کو ایک ہی پینل کی صورت میں بڑا بنائیں، تو چونکہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ ڈیمانسٹریشن پینلز ہیں، یہ 3 کلو واٹ کے ہیں. ہم اس میں سے 1.5 کا اٹھا کے کسی اور کے ساتھ جوڑ کے ڈیمانسٹریشن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 3 کلو واٹ کو ایک پینل کے ساتھ اٹیچ کریں تو آپ 1600 اسکوائر فٹ آپ کو جگہ چاہیے. 5 مرلے کے گھر کا کورڈ ایریا ہوتا ہے تقریباً 250 سے 3000 اسکوائر فٹ، جس کی چھت ہوتی ہے 1200 سے 1300 اسکوائر فٹ. اس کا مطلب ہے کہ چھت پہ آپ کے 1300 اسکوائر فٹ جگہ موجود ہے اس کو لگانے کے لیے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ لگ بڑے رہے ہیں، لیکن ایکچوئل یہ 1300 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا لے رہے ہیں اس ٹائم پہ. چلیں صاحب بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر کے اندر اور نیئر فیوچر کے اندر علی اکبر گروپ جو ہے ریسرچ کر کے اس کا سائز اور اس کی قیمت اس سطح پہ لے آئے گا کہ عام کنزیومر جو ہے اور کاشتکار جو ہے وہ اسے افورڈ کر سکے، اور اس سلسلے میں زراعت کی بھی بہتری ہوگی اور پاکستانی معاشرے میں بھی خوشحالی آئے گی. جی بہت شکریہ صاحب. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف علاؤدین صاحب.